السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، محمد علی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آپ ہی کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے۔ خواتین حضرات، میں یہاں پر مزید کچھ بھی کہنے سے پہلے میں اپنے پچھلے جواب کے بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں کہ جی آپ نے وہ بات تو کی کہ میاں بیوی کو آپس میں بن ٹھن کے رہنا چاہیے، بیوی کو یا میاں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسے بھی طریقے بتائیں کہ جن طریقوں سے ہم ان چیزوں کو بڑی آسانی سے ہم کر سکیں یا ہماری زندگی میں بہتری آئے۔ تو تینوں حضرات، یہاں پر میں ایک آپ کو بڑا ہی مزیدار قصہ سناؤں گا، اور وہ قصہ ایک ایسے کیس کا ہے کہ جہاں پر بات اس حد تک طلاق تک پہنچ چکی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب طلاق ہونی ہی ہونی ہے۔ وکیلوں کو بیچ میں انوالو کر لیا گیا تھا، واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ سجھائی دے رہا تھا۔ تو جب میرے پاس کیس آیا، اچھا یہاں پر میں اپنے تجربے سے ایک بات جو میں دیکھتا ہوں سوچ اور جو میں نے سمجھی ہے اپنے علم کے مطابق، میں وہ ضرور شیئر کروں گا۔ عورت کا مڈ ایج کرائسس جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 30 to 40 کے درمیان میں ہوتا ہے، جس میں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مرد کے ساتھ کی، اور مرد کا جو مڈ ایج کرائسس ہے وہ 40 سے 50 ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو اپنے کمپینین کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس میں وہ ابھی یا تو بہت زیادہ گروتھ کے اوپر ہوتا ہے، یا ابھی بیلنس میں ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کو فزیکلی ایموشنلی ہر طرح سے اس کو اپنے ساتھی کی سب سے ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹائم پر عورت بیک آف کر رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا، آپ جتنے بھی یہ قصے اٹھائیں، میں نے ابھی تک جتنے بھی کیسز کیے ہیں، میجورٹی وہ کیسز ہیں جن میں مرد 40s میں انٹر ہو چکا ہوا ہے اور عورت مڈ اور لیٹ 30s میں ہے۔ سو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو بہت کریٹیکل ٹائم پیریڈ ہے، جس طرح بچوں کی قاعدہ نا ٹربل 2s یا ارلی یا ٹربل انجوائبل 7s، تو وہ آپ وہ جو ہے نا یہ جو رشتے کے اندر بھی 30 to 40 عورت اور 40 سے 50 کے درمیان مرد، اس سے پہلے بھی بہت ہنی مون ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی بہت خوشی سے زندگی گزر جاتی ہے۔ سو اس کے اندر جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو میں نے ان کو بتائی، وہ بالکل اتنے شدید آپس میں ایسے لڑے ہوئے تھے کہ جی ہم نے بس ختم ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا یار آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے آج؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میں نے ان صاحب سے پوچھا، کہنے لگے جی ڈھونڈ رہا ہوں، ویسے ایک دو سے بات ہوتی ہے لیکن ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اچھی اور ملی تو میں تو اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ میں کہا اچھا ویری گڈ۔ میں نے کہا اگر آپ کو میں ایک گرل فرینڈ دوں اور اس کا آئیڈیا دوں کہ آپ اس کو پکڑیں تو کیسا لگے؟ کہتا ہے سر آپ کی نظر میں ہے کوئی گرل فرینڈ ایسی کوئی لڑکی جو مجھے پسند آ جائے گی؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتے اچھا کون؟ میں نے کہا آپ کل آئیے گا، کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس سے پہلے میں نے ان کی وائف کے ساتھ سیشن کیا، اور میں نے ان کی وائف سے پوچھا آپ کو کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کہنے لگے استغفر اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں نے کہا اچھا چلیں بہت شکریہ۔ تو اگر میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا رشتہ بچانے کے لیے آپ کو ایک بوائے فرینڈ کی ضرورت ہے تو کیسا لگے گا؟ کہنے لگی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک سیکنڈ سن تو لیجئے پوری بات۔ جی بتائیے۔ میں نے کہا آپ آج سے اپنے ہسبینڈ کو ابھی میسیج کریں گی کہ میرے بوائے فرینڈ بنو گے؟ میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں۔ اچھا انہوں نے بڑے وہ گھبرائی کہ یہ کیسی بات ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں، ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بن سکتے؟ دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا ہے؟ دوستی ہے نا۔ میاں بیوی کیوں نہیں دوست بن سکتے؟ اچھا خیر وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ کنونسنگ کی جب میں نے، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر اپنی ایک پکچر اپنے ہسبینڈ کو بھیجی ذرا میک اپ وغیرہ کر کے، اور اس کے نیچے لکھا کیا میں تمہاری گرل فرینڈ بن سکتی ہوں؟ اگلے دن وہ صاحب میرے پاس آئے وہ پکچر لے کے، کہنے لگے یار یہ تو سر میری بیوی نے یہ میسیج بھیجا، آپ نے اس کو کہا؟ میں نے کہا یار کوئی غلط بھیجا؟ کہتا نہیں سر ویسے آپس کی بات بتاؤں، اس تصویر کو دیکھ کے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے اسی عورت سے شادی کی تھی پچھلے 18 سال سے، تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کس سے شادی کی ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے میری اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے اس کو ہاں کر دی ہے، اب ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہیں۔ تو دن میں ہم جب ملتے ہیں، بچوں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ہم میاں بیوی ہیں، ہم آپس میں ہیں تو ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں۔ میں اس کو فون کرتا ہوں دن میں 10 دفعہ اور وہ مجھے کرتی ہے، ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ سوچئے خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے ٹوسٹ کے ساتھ صرف اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ راضی کرنے کی۔ میں یہ قصہ کسی صاحب کو کل سنا رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں جی، میں نے تو اپنی بیگم کو کہا کہ آؤ جا بیگم تمہیں میں فلم پہ لے کے چلوں، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی ہیں
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ آپ نے 15 سال کی شادی میں کبھی اتنے پیار سے مجھے فلم کے لیے نہیں کہا. تو بھائی اگر بیگم نہیں بن ٹھن رہی تو ہم بھی تو پیار سے بات نہیں کر رہے نا. دونوں طرف کا قصہ ایک جیسا ہے. میں نے کہا ہاں ان کو صاحب کو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو یہ یقین دلاتے ہوئے اپنی بیگم کو کہ میں واقعی ہی جینونلی انٹرسٹڈ ہوں تمہارے ساتھ دوستی کرنے میں, تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں. اینڈ آئی مس یو. ہم آئی مس یو کا لفظ, آئی لو یو کا لفظ میاں بیوی آپس میں یہاں سے جس دن استعمال کرنے لگ جائیں گے نا, بہت ساری خرافات ختم ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, مجھے ہدایت دے, ہم سب کا خیال کو ہدایت دے, اور اپنے سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے. محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.